وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. سورۃ الحجر آیت نمبر 67 سے 67 سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی 2 آیات کے ترجمے کو تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. حضرت لوط کی قوم کے عذاب کے لیے فرشتے آئے. آیت نمبر 65 میں فرشتے حضرت لوط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں. یہ پیچھے چلیں سے مراد کیا ہے کہ تاکہ کوئی بھی پیچھے رہ نہ جائے اور آپ ان کی گویا حفاظت کرتے ہوئے ان کو بچاتے ہوئے لے چلیں، جیسے چرواہا ریوڑ کے پیچھے چلتا ہے اور تاکہ کوئی جانور کوئی بھیڑ پیچھے نہ رہ جائے. اور آپ ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں. 66 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یہ جو لفظ ہے صبح اور اس جیسے اور لفظ بھی ہیں، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے اور عربی میں بے ساکن ہے. ہم اردو میں کبھی صبح بول رہے ہوتے ہیں بے پہ پیش دے کر اور کبھی صبح بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بے کو ساکن بولنا اردو میں مشکل ہے اس لیے کہ آگے ہے بھی ساکن ہے. لیکن اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ صبح. صبح الیس الصبح بقریب. لیکن جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے تو وہ زبان بولنے والے اپنی بولنے کی آسانی کے لیے تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کر لیتے. مثال کے طور پر ابھی انہی آیات میں آ جائے گا، سورۃ الفیل میں بھی آیا ہوا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. یہ سجیل جو ہے اصل میں فارسی کا تھا اور فارسی میں تھا سنگ گل. سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گل کہتے ہیں مٹی کو. اور سنگ گل یعنی وہ پتھر جو مٹی سے بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ مٹی کو آگ میں تپا کر جیسے بٹے میں اینٹیں بنا لیتے ہیں. تو یہ سنگ گل جب عربوں نے بولنا شروع کیا تو سنگ گل سجیل کر دیا اس کو. سجیل اصل میں سنگ گل ہے، جو کہ جب معرب ہوا عربی زبان میں آیا تو سجیل ہو گیا. ہر زبان میں ایسا ہی ہے. آپ کسی انگریز کو اردو کے لفظ بتائیں تو وہ بدل کے بولے گا، وہ اردو کو بھی انگلش میں بولے گا، ٹھیک ہے نا، لہجہ انگلش کا ہوگا. تو کیونکہ جس زبان کو بولنے کی، جن حروف کو بولنے کی انسان کی زبان کو عادت ہوتی ہے تو دوسری زبان کا لفظ بھی آئے تو اسی میں، لہذا بعض لوگ مثلا جو پٹھان ہوتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں تو لگتا ہے پشتو بول رہے ہیں، جن کے لہجے بہت پکے ہوتے ہیں اور قرآن کا لہجہ اچھی طرح نہیں سیکھا ہوتا.
اسی طرح کوئی پنجابی ہے تو وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے تو جو لہجہ ہوتا ہے لگتا ہے پنجابی بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر زبان میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اسی طرح یہ میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں، اصل میں لفظ ہے صبح، ہے ساکن ہے، لیکن اردو میں ہم صبح یا صبح بول دیتے ہیں اپنی تلفظ کی آسانی کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا اگر میں صبح بولوں تو وہ کہیں گے مولانا کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو صبح لفظ ہے۔ بعض لوگ اس پر ہی رڈار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ صحیح ہے، تو میں جیسے اردو والے بولتے ہیں اس طرح انسان بول دیتے ہیں، ورنہ اصل معیار عربی زبان ہی ہے۔ اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ ختم ہو جائے گی ساری قوم۔ اب ایک دفعہ پھر جو واقعات کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے گویا آگے جا کر پھر اب اگلی آیت میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ خبر نوح کو بعد میں دی گئی تھی، فرشتوں نے بعد میں کہا تھا، اس سے پہلے چند اور واقعات پیش آئے تھے جو آیت نمبر 67 میں بیان ہو رہے ہیں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ یستبشرون ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، بڑی زبردست شکار آیا ہے ہمارا۔ یہ حضرت لوط کی طرف آئے، ان کے گھر کی طرف آئے اس حالت میں کہ خوشیاں منا رہے تھے اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے۔ 68 قال، لوط نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، کہ یقیناً یہ لوگ یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کرو ان کے سامنے۔ اب حضرت نوح اس بستی کے پاکیزہ ترین فرد ہیں جو ہمیشہ نصیحت کرتے رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پاک ہیں، اور یہ بدبخت قوم اپنی ناجائز خواہش کی تسکین کے لیے حضرت لوط سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کرو، اور حضرت لوط دنیاوی طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط چیز ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر لیتا اس کے، اور تم یہ میرے سے زبردستی میرے مہمانوں کو نہ چھین سکتے۔ تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے رسوا نہ کرو کہ مہمان میرے تم چھین کے لے جاؤ۔ ایک تو ویسے ہی کسی کے مہمان کو کوئی لے جائے گرفتار کر کے ویسے کسی مسئلے میں تو بھی اس کو اپنی سبکی فیل ہوتی ہے، کجا یہ کہ تم ایک انتہائی گندے کام کے لیے، گناہ کے لیے ان کو چھین کے لے جاؤ۔ 69 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمسار نہ کرو یا مجھے بدنام نہ کرو، کچھ بھی ترجمہ اس کو ہو سکتا ہے، دونوں تفضحون اور تخزون قریب المعنی ہے، رسوائی اور شرمساری۔ آیت نمبر 70، اب قوم کی ڈھٹائی دیکھیے جب انسان جرائم میں جانور کی شکل میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے اندر سے، ظاہر سے تو انسان ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا حضرت لوط کی قوم نے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے ساری دنیا کی مہمان نوازی سے منع نہیں کیا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ قوم مسافروں کو لوٹ لیتی تھی اور بدکاری کرتے تھے، اور حضرت لوط جو تھے وہ مہمانوں کی خاطر مدارات کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب اچھائی برائی بن جائے اور برائی اچھائی بن جائے تو یوں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت لوط کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ مہمانوں کو اپنے گھر میں لے کے آ جاتے ہو، مسافروں کو گھر میں لے کے آ جاتے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے؟ آج کے لفظوں میں تم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے لوٹنا ہوتا ہے، ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، تم جو ملتا ہے تمہیں اٹھا کے گھر مہمان بنا لیتے ہو۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔
جب حضرت لوط نے کہا کہ مت مجھے رسوا کرو، کہتے ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا، ہماری بات نہیں مانی. اور لفظ ہے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تجھے سارے جہان سے منع نہیں کیا تھا. سارے جہان سے منع کیا، ساری دنیا کے ٹھیکیدار ہو تم، جو آتا ہے تم اٹھا کے گھر لے آتے ہو، مہمان بنا لیتے ہو، اور ہمارے کام میں رکاوٹ تم کھڑی کر دیتے ہو. کہنے لگے ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کے مہمان نوازی سے منع نہیں کیا تھا. 71 قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. حضرت لوط نے ایک اور چارہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں ہیں، جو اللہ نے نیچرل طبیعی طریقہ بتایا ہے، بنایا ہے انسان کے اندر، تم اسے اختیار کرو. یہ کیوں کر رہے، یہ جرم کیوں کر رہے؟ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ بیان کیا تھا، پاکستان میں بھی اور بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر، پاکستان میں بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، حتیٰ کہ اسکول میں بھی جو بڑی کلاسز ہوتی ہیں 9th 10th کی یا مثلاً او لیولز کی، تو بہت ہی منظم طریقے سے، بہت ہی مضبوط اور پلینڈ اور چالاکی والے طریقے سے جو یہ مغرب سے تحریکیں چلی ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، حقوق انسانی، تو اس میں ایک ہم جنس پرستی ہے، یعنی مرد کا مرد سے جنسی تعلق، عورت کا عورت سے جنسی تعلق. یہ کہتے ہیں یہ انسانوں کا حق ہے، کیونکہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو عورتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، خواہش ہی نہیں ہوتی، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مردوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو دونوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں ابھی نیا بھی آ گیا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا چیز ہوں. ٹھیک ہے نا، مجھے کہاں دلچسپی ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی. قرآن مجید ہم جنس پرستی کو شدت سے گناہ قرار دیتا ہے، اور اگر انسان کا زبانی کلامی نہیں، آباء و اجداد والا نہیں، حقیقی ایمان ہو، شعور اور بصیرت سے انسان نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور اس کو عالم تسلیم کیا ہو، تو جہاں کسی انسان کی رائے آ جائے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی رائے آ جائے تو وہ اللہ کو زیادہ بڑا عالم سمجھتا ہے، وہ زیادہ حقائق جاننے والا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے جو خدا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ابتدا میں بعض غلط حرکات کی وجہ سے وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں اور دوسری جنس میں انہیں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. مثلا مثال کے طور پر خدا نخواستہ بچپن میں اگر لڑکوں نے آپس میں جنسی تعلق بنا لیا اور وہ عادت بن گئی، تو پھر بڑے ہو کر اس کو مثلا بیوی میں، خاتون عورت میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی. اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، اور اسی طرح وہ معاملہ ہے کہ نہ عورت ہو، ضروری ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پتہ ہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ کیونکہ بعض جب اس مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. اب وہ پرابلم ہے کس لیے، اس کو تھوڑا اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، تھوڑا گائیڈ کیا جائے اور اچھی رہنمائی کی جائے اور کچھ اسے گناہ ثواب کا کانسیپٹ بتایا جائے، تو انسان اپنی ٹریک پہ آ جاتا ہے، نیچرل طبیعی راستے پر آ جاتا ہے. جیسے حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ بیٹی ہیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو، شادی کرو، یہ جائز طریقہ ہے. عورت اور مرد کا جوڑا ہے، مرد کا جوڑا نہیں ہے، کیا کام کرتے ہو؟ بلکہ قرآن نے کہا وہ گندا کام کرتے تھے جو پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں تھا، اور یہ مطلب اس حرکت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے. تو بعض لوگ، میں عرض کر رہا تھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت مرد نہیں، بچپن میں خود ارضائی یعنی اپنے آپ کے ساتھ جنسی لذت والا کام کر دینا،
اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بعد میں جب شادی ہوتی ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور وہ نہیں اسی جس کام کی عادت ہے ان کو بچپن کی خرابی کی وجہ سے پڑ گئی ہے اس میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں، ادھر اپنی بیوی میں، اپنی زوجہ میں، مخالف جنس میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک بچپن کی غلط عادت کا، ایک غلط رابطے کا نتیجہ ہوتا ہے بیسیکلی۔ لیکن کیونکہ یہ جیسے آپ نے پڑھا، اس نے شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اب خداوند عالم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے منع کیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ نے منع کیا ہوا ہے، لیکن آج حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا نام لینے والے اسی کام میں زور و شور سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب ان کا زور ہے کہ آخری رسول کے ماننے والے بھی آہستہ آہستہ ان کی آئندہ نسل میں بھی یہ چیزیں ڈالیں گے اس طرح کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہے ہی ایسے، ان کے ساتھ تو ظلم ہے کہ یہ کام۔ اور اب جو بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ کوئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے کہ اس نے ساری ریسرچ کی ہو، لیکن اس کا ٹیچر، جو اس کا سبجیکٹ ٹیچر ہے، اس کا لینگویج ٹیچر ہے، اس کا سائنس ٹیچر ہے، ہیومن سائنسز ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے اچھے، دوسری طرف سے دین کی ایکچوئل انفارمیشن دینے والا، واہ واہ کرانے والے بھرے پڑے ہیں، لیکن لاجیکلی اسے دین سمجھانے والا، اس کو گائیڈ کرنے والا، وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، جبکہ اس ٹیچر کے پاس وہ دن میں پتہ نہیں ہفتے میں کتنے دن وہ جاتا ہے، اور والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب تاکہ اچھے نمبر آئیں، ٹیچر سے اس کی بڑی اچھی اٹیچمنٹ ہو، فلان ہو، اور وہ بندہ اگر ابلیس کا چیلا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بچے کے اندر سے ایسی باتیں کر کے دین کی جڑیں کاٹ دیتا۔ اچھا، جو بات آپ کو میں نے بتانی ہے وہ توجہ فرمائیں، میں پہلے یہاں بتا چکا ہوں کہ مجھ سے ایک دفعہ ایک بچی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ ہماری ٹیچر بھی مسلمان، بچی بھی مسلمان، ٹھیک ہے، جرت دیکھیں ان کی، یہ ٹیچرز ہیں، اور ادارے کا میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے بہترین اداروں میں سے، بچی کو بتایا جا رہا ہے، وہ کلاس میں ٹیچر کہتی ہے کہ قرآن مجید میں اب ہومو سیکچویلٹی ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انسان کے حق ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ ڈالنے کے لیے قرآن مجید پر صرف پیسے لینے کے لیے ہیرا پھیری نہیں کرتے، مرادیں چینج کرتے، بلکہ یہ لوگ اس طرف سے آ کے بھی قرآن مجید کی آیات میں، اب بچے نے تو پڑھا نہیں ہے، بچی نے تو پڑھا نہیں ہے، کس نے پڑھایا قرآن؟ اس کو پڑھایا بھی تو عربی میں پڑھایا، اور سمجھ لیں ڈیوٹی اللہ کی طرف جو تھی وہ ادا ہو گئی، ہمارا بچہ، ہماری بچی نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا، تمت بالخیر، ختم ہو گیا ہر چیز۔ توجہ کیجئے، وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی ٹیچر نے ہماری یہ کہا ہے کہ جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ ہومو سیکچولیٹی والا مسئلہ تھا ان کا، ہم جنس بازی کرتے تھے، یہ تو نیچرل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ مسافروں کو لوٹتے تھے، وہ تو لوٹنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ اچھا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ویسے بھی دیگر جگہوں پر بھی قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ یہ کیا حرکت کرتے ہو، یہ تم غلط، ان نیچرل، غیر طبیعی طریقہ اختیار کرتے ہو۔ یہاں پہ بھی حضرت نوح نے ان سے کیا کہا، دیکھیے کہ جب وہ آئے مسافر چھیننے کے لیے تو حضرت لوط کو کہنا چاہیے تھا نا کہ نہ لوٹو، ان کا سامان نہیں لوٹو، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ دوسرے لوٹنے سے بھی گویا بڑا پرابلم یہ تھا، ویسے تو لوٹتے ہی لوٹتے، لیکن بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ خرابی کرنی تھی، تو حضرت نوح نے جو بڑا پرابلم تھا ان کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کہنے لگے قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے کا ارادہ ہی رکھتے ہو، کچھ کرنا ہی ہے تو بس جائز کام کرو، ٹھیک ہے، تو ورنہ حضرت لوط کو کیا کہنا چاہیے، میرے گھر کا سامان لے جاؤ، تم نے لوٹنا ہی ہے تو یہ لوٹ لو، مجھ سے پیسے لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن بیسیکلی جو اصل جرم ہے قوم لوط کا وہ ہم جنس پرستی ہے۔
اب میں نے جب اس بچی نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اس نے کہا ہمیں ٹیچر نے نا قرآن سے بتایا کہ قرآن میں لکھا، قرآن میں ہے کہ یہ ڈاکے مارتے تھے، وَيَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ، راستہ کاٹ لیتے تھے، یعنی ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے مسافروں کو۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے جب ٹیچر نے بتایا تو اس کے بعد آپ نے خود بھی قرآن اٹھا کے پڑھا آگے پیچھے؟ کہتی نہیں۔ اب ویسے ماشاءاللہ بہت لائق، سنجیدہ، انٹیلیجنٹ، پڑھی لکھی بچی ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں بالکل، اور جیسے عام پبلک سامنے بیٹھ کے ممبر سے ایک آیت سن کے انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا یہ آیت کے آگے پیچھے کیا ہے، اور کہنے والا جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اس نے پھیرا ہی ایسا ہوتا ہے کہ واہ واہ ہو۔ اسی طرح سکولز میں بھی اسی طرح کے جو مکر کرنے والے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال رہے ہیں تاکہ خدا نخواستہ ہماری آئندہ نسل وہ اسکولوں سے ہی تیار ہو جائے ان چیزوں کو ذہنی طور پہ قبول کر چکے۔ اور پھر جب آپ ایک چیز کو بالکل انسانی، توجہ کیجئے میری طرف، آپ ایک انسانی حق کے طور پر قبول کر چکے ہیں، اور آپ کو یہ تو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ان کو رائٹس نہیں مل رہے، یہ جو مثلا گیز ہیں ان کو رائٹس نہیں مل رہے، یہ جو مثلا فلان ہیں ان کو رائٹس نہیں مل رہے، ان کو مظلوم، دنیا کے مظلوم اقلیتوں کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ پھر نیچرل ایفیکٹ کیا ہے؟ دین سے نفرت، اللہ ظالم ہے، نبی ظالم ہے، ائمہ ظالم ہے، پھر یہ ہو جائے گا۔ منہ سے نہ بھی کہے، اندر سے نفرت کرے گا، اندر سے اس کے اندر ارتداد، جسے مرتد ہونا کہتے ہیں، یا کفر اندر اس کے داخل کر دیا گیا، کیونکہ اس کی تربیت، نظریات کی تربیت اس کی انہوں نے کی ہے۔ اب جب اگر کبھی اس کو موقع مل جائے دین کا تو اس سے ظالم نظر آتا ہے خدا، اور بعض بچے تو کہہ دیتے ہیں اللہ ظالم ہے، ان کے ساتھ کیوں یہ ظلم کیا ہوا جب ان کو پیدا ہی ایسا کیا، حالانکہ وہ بات ہی غلط ان کے ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ ان کو پیدا ہی ایسا کیا۔ تو اگر یہ پراپرلی آئندہ نسل کو جو صحیح نظریات ہیں اور جو قرآنک کانسیپٹس ہیں ان کی طرف گائیڈ نہیں کیا جاتا، پختہ نہیں کیا جاتا عقلی طور پر، تو گزشتہ زمانوں سے زیادہ خطرناک اور تیز زمانہ ہے ہمارا۔ پہلے تو بچہ گھر آ جاتا تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا گھر میں ہے، اب تو کہیں بھی گھر نہیں ہے، اب تو ہر جگہ پوری دنیا ہے، ہر جگہ بازار ہے، ہر جگہ سینما ہے، ہر جگہ جو آپ مرضی کی جدھر اس کو دلچسپی ہے، چاہے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا مندر میں چلا جائے، چاہے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا چرچ میں چلا جائے، چاہے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا ایتھیسٹ کے ساتھ وہ رابطے میں آ جائے، کچھ کرے، اب محدود نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس کو عقلی طور پر پختہ کرنا ہے، اس کو میچور کرنا ہے، اور کم از کم یہ کہ جو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، دیندار جن کے لیے دین ویلیو رکھتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کو اتنا احساس ہے کہ ہمارے بچے فلان تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچے مثلا دوسرے ملک میں جا کے فلان ڈگری لے کر آئیں، اس کا آپ کو اتنا احساس ہے، تو قیامت کے دن اگر خدا نے پوچھا کہ تمہیں جو دنیا سے اتنی زیادہ دنیا کی امپورٹنس تھی اپنے بچے کے بارے میں، تو دین کو تم اتنا ان امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ تم نے پرواہ ہی نہیں کی کہ جو وہاں پر جو نظریات اس کو دیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی تیار کر کے بھیجو، یا مسلسل کوئی ایسا بندوبست کرو کہ ساتھ ساتھ یہ خوراک بھی اسے ملتی رہے پراپر طریقے سے، اہتمام کیا تھا؟ کیا جواب دیں؟ اور یہ جو ہے نا، جس دن زندہ درگور کی کر دی جانے والی، دفنا دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی شخصیت کو ماں باپ نے خود دنیا میں غرق کر دیا ہے، اور اس کو دنیا اس کی اچھی کرنے کے لیے اس کے دین کو سیکریفائز کر دیا اور امپورٹنس ہی نہیں دی، تو روز قیامت جب اللہ کے سامنے وہ بچہ یا بچی جائے گی، وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گا، تو کہے گا میں اپنے جرموں کا ذمہ دار ہوں، میں نے اختیار سے کیے، لیکن جن کے گھر تو نے اے اللہ مجھے پیدا کیا تھا، انہوں نے پورا زور لگایا مجھے دنیا سکھانے پر اور دنیا بتانے پر، لیکن انہوں نے دین کے بارے میں مجھے نہ یہ خود امپورٹنٹ سمجھتے تھے، نہ انہوں نے میرے ذہن میں ڈالا، اور میری تباہی کی بنیاد انہوں نے رکھی۔
انہوں نے میرا ماحول خراب کیا۔ لہٰذا جو والدین ہیں وہ یہ جو ہے نا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹی سے، اور یہ بھاگنا اس وجہ سے ہوگا کہ مجھے پکڑ کے میری شکایت نہ کرے، مجھ سے جو حق تھا اللہ کی طرف سے اس کا میری گردن پر، وہ نہ مجھ سے مانگے، اور تو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ لہٰذا اگر دین ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ بھی فکر کریں، اس کے بارے میں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ تاکہ آئندہ نسل اپنی کو بچا سکے، ورنہ جو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 71، لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ آیت نمبر 72۔ اب آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی زندگی کی قسم اٹھا رہا، اور یہ آیت گویا کہ انسان احساس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو رسول اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یعنی انسان اپنے بڑے قریبی کی زندگی قسم اٹھاتا ہے۔ آپ کسی ایسے ہی راہ چلتا بندہ کوئی پاس سے گزر رہا ہو، آپ کہیں مجھے اس کی زندگی کی قسم، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، تو مرنا ہے تو خود مر، میری زندگی کی قسم کیوں اٹھا؟ ٹھیک ہے، یہ قسم کب، اس کی جگہ کون سی ہوتی ہے عام طور پر؟ کہ جب وہ بہت پیارا ہو۔ آپ دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اب اگر اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس سے کہو اپنے بیٹے کی قسم کھائے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ عزیز ہے بہت، تو پھر اس کی قسم بڑی بھاری ہوتی ہے، اور وہ قرب کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اسے سیکریفائس یہ نہیں کر سکتا، اس کی قسم نہیں کھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعمرک، اے رسول آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ لوگ یعنی قوم لوط اپنی مستی میں، یعنی جیسے کوئی شراب پی لے تو اسے ہوش نہیں رہتا، بدمست ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اس طرح مست ہو رہے تھے، یعنی اپنی اس ہم جنس پرستی کی خواہش کے نشے میں ان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی شرابی نشہ کر لیتا ہے، اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، صرف جس کا اس کو نشہ ہے اسی والی حرکتیں وہ کر رہا ہوتا۔ اے رسول آپ کی زندگی کی قسم، یقیناً وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، یہ حالت تھی۔ حضرت لوط کی بات ہی نہیں سن رہے تھے، کہہ رہے تھے نکال کے دو، ختم، تمہیں پہلے ہم نے منع کیا تھا۔ 73، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، مشرقین کاف جو کتاب والا ہوتا ہے وہ مشرق جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، شرکت سے، مشرقین قاف دو نقطوں والا، یہ شرق سے ہے، مشرق سے۔ سورج جب طلوع کرتا ہے تو جن پر طلوع کرتا ہے ان کو کہتے ہیں مشرق، یعنی یہ مشرق کی طرف سے آنے والے سورج گویا اس میں یہ داخل ہوں گے، صبح میں داخل ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے آ لیا، گرفت میں لے لیا، ایک زوردار۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، ایک جگہ پر ہے ہم نے ان پر پیچھے گزر گیا، بلکہ آگے آ رہا ہے ہم نے ان پر پتھر برسائے، کبھی ان کو زوردار آواز نے آ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو اختلاف ہو گیا، بالآخر بجلی گری تھی یا پتھر برسے تھے یا کیا ہوا تھا؟ تو ایک ہی ٹائم میں سارے کام اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بجلی جب گرتی ہے آواز بھی آتی ہے زور سے، ٹھیک ہے، آپ آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ جہاں بجلی گرے وہاں پتھر گر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ جب می برسا ہو پتھروں کا تو بجلی کے ساتھ برسا ہو اور اس کڑک کے ساتھ برسا ہو۔ پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ 74، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے ان بستیوں کی بلندیوں کو پستیاں بنا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی الٹ دیا، جو چھتیں تھیں وہ گویا کہ فرش بن گئے، الٹا دیا، الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ پھر ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا،
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّیل، اور ہم نے ان پر، انہوں نے ترجمہ کیا کنکریلے پتھر برسائے۔ یہ حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، اور سجیل وہی جو مٹی سے کر کے بنائے جاتے ہیں، مٹی کو خشک کر کے پکا کے جو پتھر بنائے جاتے ہیں، ان سے بنی ہوئی کنکریاں وہ ہم نے ان پر برسائیں۔ آیت نمبر 75 ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اس داستان میں نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے۔ متوسم کہ جو اشارہ سمجھ جائے، صاحب فہم و فراست ہو، تیز ہوش ہو۔ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار ایک چیز سمجھانی پڑتی ہے تب ان کو مشکل سے آتی ہے، لیکن بعض لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، بالکل اشارہ کرو سمجھ جاتے ہیں، جلدی بات کو کیچ کر لیتے ہیں۔ یہ متوسمین کا یہ معنی۔ اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ 76 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی ایک راستے میں کھڑی ہے یا پڑی ہے۔ مقیم جو قیام پذیر ہو کسی جگہ پر، سبیل راستہ، یعنی مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ قوم لوط کی بستی کو ہم نے تباہ و برباد کیا، یہ تم جن راستوں پہ جاتے ہو، سفر کرتے ہو، انہی میں سے ایک راستے پر یہ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے کھنڈرات کھڑے ہوئے ہیں، تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ، اور یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو قوم لوط کی بستی کی خبریں نہیں تھیں۔ توجہ فرمائیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ انبیاء بھیجے ہیں دنیا میں، لیکن قرآن میں بہت تھوڑے سے انبیاء کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ لیکن تمام دنیا میں جہاں جہاں انسانی آبادی ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن جی کہتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پر ایک خبردار کرنے والا رہا ہے، آیا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے قرآن میں زیادہ تر، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حجاز والے، عرب والے اجنبی نہیں تھے، ان کو جانتے تھے۔ اہل کتاب سے ان شخصیات کی داستانیں کچھ نہ کچھ انہوں نے سن رکھی تھی، اور حکمت بھی یہی ہے، ورنہ فرض کریں ہندوستان کی سرزمین پہ کوئی نبی آیا ہو، اس کا اللہ ذکر کرے تو وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ داستانیں جو کچھ نہ کچھ یہ جانتے ہیں وہی مؤثر تھیں، اور وہ بستیاں جو تباہ شدہ ان کے آس پاس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے غلط کہہ گیا میں، کہ وہی انہی بستی جن کو یہ دیکھتے تھے انہی کو سامنے رکھ کے ان کو عبرت دلوانی تھی، ورنہ کہتے کہ جاؤ یہاں سے ہڑپا یا موجو دڑو اور وہاں پہ جا کے دیکھو ہم نے وہ کیسے قوم میں مثلا وہ خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو انڈیا کوئی سفر نہیں کرے گا، وہ تو جن کو پہلے جانتے تھے انہی کو دیکھ رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے جس علاقے میں قرآن نازل ہوا ہے وہیں پر جو باتیں لوگ جانتے تھے ان کا زیادہ ذکر کیا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی ایک گزرگاہ میں آج بھی بریکٹس میں لکھا گیا موجود ہے، تمہارے سامنے ہے۔ 77 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 78 وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
اور ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے درخت ہوں، جنگل ہو، گھنے جنگل ہوں، گھنے درخت ہوں، تو یہ بستی، اس کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ بستی ہے کہ جس میں حضرت شعیب آئے تھے۔ اب حضرت شعیب کے قوم کو اہل مدین بھی کہا گیا، تو اب جو ہسٹوریکلی باتیں پہنچی ہیں ان میں اختلاف کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مدین اور جگہ تھی، ایکا اور جگہ تھی، لیکن حضرت شعیب دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ایکا اور مدین ایک ہی چیز ہے۔ جو بھی ہوں، کوئی زیادہ اس کی مثلا امپورٹنس نہیں ہے، لیکن یہ لوگ یہ سرسبز و شاداب گھنے درختوں میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ، پس اصحاب الایکا کون ہے؟ حضرت شعیب کی قوم۔ اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے۔ آیت نمبر 79، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام کس بات کا لیا؟ حضرت شعیب نے بہت سمجھایا، انہوں نے حضرت شعیب کو بہت تنگ کیا اور کہا کہ تیری نماز تجھے کہتی ہے ہمیں آ کے ہمارے کام کے ساتھ کاروبار میں چھیڑا چھیڑی کرتے ہو، اپنی نماز پڑھو جا کے، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ ہم جو مرضی کریں گے ہمارے مال کے ساتھ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں بستیاں، یعنی وہ لوط والی بھی، قوم لوط والی بھی، اور قوم اصحاب ایکا والی بھی، انہما، اور یقیناً یہ دونوں لَبِإِمَامٍ مُبِین، امام مبین پر ہیں۔ قرآن مجید میں امام 3 معانی میں آیا ہے۔ بنیادی معنی ایک ہی ہے، بنیادی معنی ایک ہی ہے۔ یہ جو اس لفظ کا اصلی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا۔ اور لیڈر کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ باقی اس کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو امام رہنما کے معنی میں بھی آیا قرآن میں، امام رستے کے معنی میں بھی آیا ہے جہاں یہاں پر ہے۔ اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلے رستے پر موجود ہیں۔ یہاں پر امام بے معنی رستہ ہے، راہ، شاہراہ، اس پر موجود ہے۔ اور قرآن میں امام کتاب کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ، اور اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، چونکہ بات یہودیوں سے ہو رہی ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب تھی اماماً و رحمتاً، جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ پس کتاب کے معنی میں آیا ہے امام کا لفظ قرآن میں، رستے کے معنی میں آیا ہے، اور انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم سے فرمایا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، رہنما، یعنی جو اللہ کی طرف سے رہنما، لیڈر قرار دے دی جاتا ہے، اس معنی میں بھی امام قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ امام یعنی شاہراہ، سڑک، روڈ، رستہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت نمبر 80، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلا دیا اصحاب حجر نے۔ حجر حجر سے ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اصل معنی ہے سخت چیز، اور وہ سخت چیز کہ جو کسی دوسری چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں، سورہ فجر میں ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، کیا ان جو قسمیں ہم نے اٹھائی ہیں
ان میں بڑی قسم نہیں ہے لذی حجر، عقل والے کے لیے۔ عقل کو کیوں حجر کہتے ہیں؟ یعنی عقل اگر صحیح استعمال کی جائے تو غلط کام سے، نقصان دہ کام سے صاحب عقل کو سختی سے روک دیتی ہے۔ عقل آڑے آ جاتی ہے، جیسے پتھر آ جاتا ہے راستے میں، ایسے عقل آ جاتی ہے، کہتی ہے خواہش جو ہے تمہاری بہت کھینچ رہی ہے لیکن میں رکاوٹ ہوں، وہ کہتی مت کرو۔ اس لیے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ انہیں اصحاب الحجر کیوں کہتے ہیں؟ یہ قوم سمود ہے، ٹھیک ہے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ سمود کے جو وادی میں پتھر کاٹا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو مثلا ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی کہ یہ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے، یعنی پتھروں کی چٹانوں کو، پہاڑوں کو تراش کر اندر بہترین کمرے اور بنا لیتے تھے۔ کوئی پتھر، اینٹیں چیٹیں اور اس طرح کا تعمیرات نہیں، بلکہ خود پہاڑ کو کاٹ کے اسے گھر کی شکل بنا دیتے تھے۔ اور اس پر یہ اتراتے بھی بہت تھے کہ جتنے مضبوط ہمارے گھر ہیں تو اتنے مضبوط تو کسی کے گھر نہیں ہو سکتے۔ تو اصحاب حجر کون ہے؟ قوم سمود۔ نبی کون ہے ان کے؟ حضرت صالح۔ اصحاب الایکہ کون ہے؟ حضرت شعیب کی قوم، یا خود مدین کو ہی کہتے ہیں اس کی سرسبزی شادابی کی وجہ سے، اور یا یہ کہ یہ الگ کہیں تھوڑا دور یا قریبی الگ بستی تھی، اور ایکا یعنی درختوں کے جھنڈ، گھنے درخت، وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے۔ اور بے تحقیق حجر کے باشندوں نے، اچھا یہ بھی روایات میں آیا ہے، مطلب ہسٹوریکلی، کہ ان کا جو کیپٹل تھا، ان کی بستیوں کا جو مرکز تھا، اس کا نام حجر تھا، اسی پتھر کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے پتھروں سے بنایا ہوا تھا اس کو، پتھر کاٹ کر۔ اور یقیناً حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ 81 وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی۔ سمود کو بھی حضرت صالح نے معجزہ دکھایا اونٹنی والا۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں اچھی چیز کو دل ہی نہیں ان کے لگتی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اپنی برائی کی طرف جانے کا جواز ڈھونڈ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ بجائے رغبت کرنے کے منہ پھیرتے تھے، بیزاری کرتے تھے۔ معرض میم عین ر ضاد، منہ پھیرنے والا۔ اعراض کرنا یعنی منہ پھیر لینا دوسری طرف جانے کے لیے، بیزاری کا اظہار کر دینا۔ آیت نمبر 82 وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر پرامن مکانات بنایا کرتے، سیکیور، کہتے تھے اسے کون توڑے گا، اگر کوئی حملہ بھی کرتا ہے آ بھی جاتا ہے، ان گھروں کو کون توڑے گا، اتنے مضبوط گھر ہیں۔ آمینین، پرامن، سیکیور۔ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پرامن، بیوتن، بیت کی جمع گھر، مکان بناتے تھے۔ 83 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی صبح صبح ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ گھر توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیش آئی، اندر ہی مر گئے، یعنی اندر ہی اتنی زوردار وہ جو بھی سخت شدید آواز آئی کہ اس آواز کی شدت سے ہی وہ مر کے رہ گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو سیکیورٹی وغیرہ کسی کام نہیں آئی گھروں کی۔ 84 فما، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سیکیور سمجھتے تھے اپنے گھروں میں۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو وہ عمل کیا کرتے تھے، کسب، یکسبون، کسب کیا کرتے تھے، اور یہاں مراد وہی ہے کہ جو انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی تھی اور اس پر وہ بڑے مطمئن تھے، وہ ان کے کسی بھی کام نہ آیا، درا کا درا رہ گیا۔ فما اغنا عنہم، پس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ 85 اب یہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، حضرت لوط کا فرشتوں کے آنے کا قصہ بیان ہوا، پھر
اس کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا قصہ، حضرت صالح کی قوم کا قصہ بیان کر کے ان کو اشارہ کر کے اب پھر کلی بات، اب یہ صورت اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہے، نتیجہ، نتائج، خلاصہ، جو باتیں نصیحتیں کی گئی ان کا خلاصہ کیا ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ اہم ترین چیزوں میں سے ہے ایک مومن کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کی بہت تکرار فرماتا ہے قرآن میں۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے خلق نہیں کیا مگر برحق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سادہ مطلب یہ ہے کہ کبھی مت سمجھنا کہ کوئی چیز بے مقصد ہے، تمہاری زندگی بے مقصد ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد، اپنے ٹارگٹس بنائے ہوتے ہیں، میں نے کیا بننا ہے۔ ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو ادھر بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا بننا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے بچہ کیا بنیں گے؟ کبھی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، جتنے مثلا فیلڈ آج کل آئے ہوئے ہیں، میں بزنس مین بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ ہم میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی بھی کوئی خوشبو اس کی باتوں میں پائی جاتی ہے؟ یعنی وہ اپنی زندگی کا مقصد جو اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، اس میں یہ نظریہ بھی ہے۔ ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں، ہمارا عمل، ہمارا اپنے بچوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالنا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف ثواب اور چومنے چاٹنے کے لیے ہے، یہ اس سے کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہوتی تو پھر ہمارے بچے یہ بھی بولتے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ابھی تو ایسی بات بھی کرو تو کہتے ہمارے بچے کو مولانا صاحب مولوی نہیں بنانا ہم نے۔ کوئی مقصد زندگی اگر کوئی قرآن شریف میں بات کی جائے مولانا صاحب قرآن پڑھائیں، ہمارا بچہ خراب نہیں کریں۔ ہماری بڑی آرزویں ہیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ اس کا بیڑا غرق نہ کریں، ہم نے اس کو مولوی نہیں بنانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پریکٹیکلی دین کے، قرآن کے کانسیپٹس ہمارے لیے کتنی کم اہمیت کی، کیونکہ اکثر ہمارے بچے جو ہیں جب ان سے پوچھا جائے زندگی کے بارے میں دنیا بھری ہوتی ہے، اس میں اللہ اور وہ کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں یاد کرا دو، کہتے توبہ توبہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے حج بھی کیا تھا اور ہم نے یہ بھی کیا تھا۔ شاید آپ نے ایک آڈیو کلپ سنا، وہ انگلش لہجے میں اردو بول رہا ہوتا ہے، بندہ اسے کہتا ہے کہ یار آپ نے چلو خود روزہ نہیں رکھنا تو دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو روزہ رکھنے سے؟ تو وہ آگے سے اسی انگلش لہجے میں کہتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ۔ کہتا ہے تمہارا اللہ کا معاملہ تم نہیں رکھو، دوسروں کو کیوں کہتے ہو روزہ مت رکھو؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس سے بحث کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر نہیں سنا تو سنیے گا۔ تو وہ اسے بندہ کہتا ہے جو سمجھا رہا ہے، ٹیلی فون کال کی یہ ریکارڈنگ، تو بندہ اسے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ نے استنجا کیا ہے؟ کبھی آپ نے استنجا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے لفظ تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں، مفہوم وہی ہے۔ تو کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں بالکل، میرے پیرنٹس نے بھی استنجا کیا تھا اور میں نے بھی پچھلے سال جو ہے ہم دونوں نے جانا تھا، مطلب بیگم کے ساتھ جانا تھا لیکن اس کا نہیں ہوا تو میں اکیلا گیا تھا استنجا کرنے۔ وہ عمرے کو استنجا سمجھ رہا تھا۔ عمرے کو اتنے پڑھے لکھے بہت سارے ہیں، دین کی بیسک انفارمیشن بھی نہیں ہے۔ ایک سوال جب کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنی جو ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ اور اپ ٹو ڈیٹ بندہ ہے، دین کی انفارمیشن کے معاملے میں نل بٹا نل ہے۔ کیوں؟ مولا علی کے ماننے والے، امام حسین کو رونے والے، کربلا کو رونے والے، دین کی خاطر سب کچھ ہوا، نل بٹا نل انفارمیشن، ویسے بڑا پڑھا لکھا۔ اور اگر دین کی بات کو زیادہ کرے، ہم نے مولوی نہیں بننا، بس دور ہی۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، کہتے ہیں میں نے بڑی سٹڈی کی ہے، بندہ مجھے کہہ رہا ہے بڑی میں نے سٹڈی کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ
اللہ کے جو لوگ قریب گئے ہیں نا، جو اللہ کے جتنے قریب تھے، ان کی اتنی سخت آزمائشیں ہوئی ہیں. میں بڑا امپریس ہوا، یہ تو بڑا معرفت والا بندہ ہے. ساتھ ہی کہتا ہے لہٰذا میں اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ایک سیف ڈسٹنس پہ رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سختیوں میں بندہ دنیا میں مبتلا نہ ہو. اتنے سمارٹ اور کلیور لوگ جو ہیں مثلا وہ پیدا ہوں. یہ سب باتیں عکاسی کرتی ہیں کہ اندر ایمان کتنا ہے، اندر ایمان کتنا ہے. اور قیامت کے دن وہ اندر والا ایمان ہی تلے گا، وہی رزلٹ دے گا اپنا. زبانی ایمان اور لیبل اور کپڑوں کے کلر اور رسومات یہ کسی کام نہیں آئیں گی جب تک یہ اندر تاثیر نہ رکھتی، اندر تاثیر نہ رکھتی. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا نہیں کیا مگر برحق. تو انسان پتہ کرے پھر برحق کا مطلب کیا ہے، تاکہ میں اس حق کے ساتھ ان لائن ہو جاؤں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور دیکھیں اللہ جوڑ رہا کہاں سے اس کو، اور یقیناً قیامت آ کے رہے گی. یعنی جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اس کائنات کا، اپنے آپ کو اٹیچ کرو ورنہ حساب کتاب کا دن آ کے رہے گا. میں پوچھوں گا تم نے کیوں نہیں سوچا اور کیوں نہیں لفٹ کرائی کہ میری نظروں میں تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا. تم نے جو تمہارے بزنس کاؤنسلنگ اور کیریئر گائیڈنس والے تھے ان سے تو بہت کچھ تم نے لیا، تم نے میری کتاب سے بھی لیا کچھ. اور اس میں بھی وہ پکڑے جائیں گے جنہوں نے پبلک کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ اس سے کچھ نکلتا نہیں، اس سے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت یقیناً آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے رسول آپ خوبصورت انداز میں درگزر سے کام لیجیے. یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ جسارتیں کرتے ہیں، یہ زندگی کے مقصد کو انہوں نے یہیں پہ کھانا پینا موج کرنا سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں مر کے ختم ہو جائیں گے، جو موج کرنی ہے یہیں پہ کر لو، جو کچھ چاہیے یہیں پہ ان کو چاہیے، دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ سے الجھیں گے، یہ گستاخیاں کریں گے، یہ جسارتیں کریں گے. اور ہم نے شروع میں بتایا تھا آپ کو مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ بہت رسول اللہ پر مصیبتوں کے یہ لوگ پہاڑ توڑ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا رسول کو، قیامت آ کے رہے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، صفح یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم ایک صفحہ اور دو صفحہ بھی کتاب کو کہتے ہیں. صفح کسے کہتے ہیں؟ گزر جانا، اسی لیے صفحے کو صفحہ کہتے ہیں، چونکہ ایک کو پڑھ کے پھر دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے. صفح یعنی صرف نظر کرنا، گزر جانا، ہم جسے کہتے ہیں اردو میں درگزر کرنا. لیکن درگزر بھی کیسے کریں؟ جمیل، باوقار، خوبصورت، با اخلاق. یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل دین کی خدمت ہوتی ہے گندی زبان استعمال کر کے، کہتے سمجھتے ہیں بڑی خدمت ہو رہی ہے مکتب اہل بیت کی، گندی گالیاں نکال کر یا بد اخلاقی کر کے یا توہین کر کے، سمجھتے ہیں خدمت ہو رہی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے کاش دین کی تبلیغ کا انداز شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سارے قرآن مجید سے دیکھتے کہ اللہ نے دین کے سب سے بڑے مبلغ کو کیا گائیڈ لائن دی ہے کہ اس دین کی تبلیغ میں آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اور کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے. اور آگے سے وہ لوگ بدتمیزی یا خرابی کریں تو رد عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے. کاش یہ دین کی تبلیغ کے نام پر جو معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے، کاش یہ اپنے ری ایکشنز اور اپنی زبانیں کالی کرنے سے پہلے، سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک مسئلہ کی بات میں نہیں کر رہا، کاش یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں دین کی اتنا شوق چڑھا ہے، تمہیں دین کے دفاع کا اور دین کی تبلیغ کا، تو پہلے رسول کو دیکھو کہ انہوں نے دین کی تبلیغ کیسے کی ہے. تمہارے سے بہت بہتر تبلیغ کی ہے اور تم سے بہت زیادہ مخلص تھے اور تم سے بہت زیادہ جذبات رکھتے تھے اسلام کے لیے. لہذا
اپنی بد مزاجیوں کو اور اپنی بد تربیتی کو اور اپنی جہالتوں کو اسلام کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کر کے متنفر نہ کرو لوگوں کو اور معاشرے کو جہنم نہ بناؤ. پہلے رسول کا طریقہ دیکھو اور اس کے بعد کرو. سب کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں, اپنوں کو بھی تو کہو. ایسے سمجھتے ہیں جیسے میں ان کو کہہ رہا ہوں, اپنوں کو نہیں کہہ رہا. قرآن کی بات یاد رکھیے, ہدایت ہر اس کے لیے ہوتی ہے جو لینا چاہے. تو قرآن کی بات سب کے لیے ہوتی ہے, شیعہ ہو, اہل سنت ہو, اہل سنت میں کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں, جو بھی ہو. اور ان میں سے جو بھی سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے کہ جس کو واضح طور پر قرآن سے ایک بات پتہ چل رہی ہو, وہ کہ ہمارے بزرگوں نے اور بات کی تھی لہٰذا ہم تو وہ چلیں. اور یہ بالکل اس کا علامت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے چلو, کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو. یہ کزن ہے آپس میں, مزاجن کزن ہے. اگر بھائی نہ کہوں تو کزن ہے, مزاجن. وہ بھی کہتے تھے, وہ دلیل نہیں سنتے تھے, کیا کہتے تھے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہم تو اسی پہ چلیں. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے خلق نہیں کیا مگر برحق, اور قیامت یقیناً آنے والی ہے, پس اے رسول ان سے باوقار انداز میں, خوبصورت انداز میں درگزر کیجیے. کیوں خوبصورت انداز میں؟ تاکہ کل کو اگر پھر کوئی موقع بنے تو بات تو ہو سکے. آپ بھی اگر ان والا مزاج اختیار کر لیں گے تو پھر تو آپ سمجھ لیں آپ نے پکا بدکا دیا ان کو. ایک طرف اگر بری ہے دوسری طرف صبر کرے تاکہ کل کو چانس رہ جائے پھر دوبارہ بات. لیکن اب یہاں پر جو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے, ہم جو کر رہے ہیں, اور جو کچھ سٹیجوں پر ایک دوسرے خلاف اور سوشل میڈیا پر جو حشر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا نتیجہ کیا ہے سب کے سامنے ہے. آیت نمبر 86, ان ربک هو الخلاق العلیم. یعنی ان کی مخالفتیں یہ آپ کو پریشان نہ کریں, آپ تسلی رکھیں, آپ درگزر کریں. قیامت آنی ہے, حساب ہونا ہے. تیرا یقیناً تیرا رب, ان ربک یقیناً اے رسول آپ کا رب, هو الخلاق العلیم وہی ہے خلق کرنے والا. اب یہ خلاق ایک خالق, خلاق مبالغہ ہے, یعنی بہترین جو آپ تصور کر سکتے ہیں بہترین خلق کرنے والا ہے. اور پچھلی آیت کو اگر ذہن میں رکھیں, برحق تیرے رب سے زیادہ بامقصد تخلیق کس کی ہوگی؟ تم لوگ بھی ایک چھوٹی سی چیز بناؤ تو کسی مقصد کے لیے, کوئی اپنی زندگی کی کمی دور کرنے کے لیے بناتے ہو. گلاس بناتے ہو, بال پین بناتے ہو, پینسل بناتے ہو, تار بناتے ہو, یہ بناتے ہو, کس لیے بناتے ہو؟ بیہودہ نہیں, کام کے لیے بناتے ہو. تو تیرا رب تو خلاق ہے, وہ کیسے بے مقصد بنا سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ بامقصد تخلیق اس کی ہے. اور علیم, سب سے زیادہ ہر چیز کو جاننے والا. تو جو خلاق بھی ہے اور علیم بھی ہے, کیسے تم کہتے ہو کہ کیسے تم نے فرض کر لیا کہ میں 4 دن کی زندگی موج کرنے کے لیے آیا ہوں؟ یہ جملہ بے دینی کا جملہ ہے, یہ جملہ گمراہی کا جملہ ہے. 4 دن کی زندگی ہے موج کر. آیت نمبر 87, قرآن مجید کا ذکر, قرآن مجید کی عظمت کا. اور قرآن میں بھی بالخصوص سورۃ الفاتحہ, جو یہاں پہ اس کا لفظ نہیں ہے, اشارہ ہے اس کی طرف, لیکن روایات شیعہ و اہل سنت دونوں کی احادیث میں اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ, یعنی آپ ان کی مشکلات اور ان کو آپ دیکھیں ہم نے آپ کو کتنی عظیم چیز عطا کی, ہم نے کیا زبردست گائیڈنس کی, خزانہ دولت ہم نے آپ کو اے رسول عطا کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ, اور یقیناً ہم نے اے رسول آپ کو سبعاً, سبع کہتے ہیں 7 کو, ہم نے آپ کو 7 عطا کی ہیں. من المثانی, ان میں سے
جنہیں بار بار تکرار کیا جاتا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، عظمتوں والا قرآن اے رسول ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیں یہ سب 7 آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جو روایات میں عرض کیا کہ شیعہ سنی سب میں آتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ والقرآن العظیم، حالانکہ سورۃ الفاتحہ قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الگ سے پورے قرآن کا بھی ذکر کیا، لیکن سورۃ الفاتحہ کا الگ سے نام لیا۔ یہ انداز کیا بتانا چاہتا ہے؟ جس کا الگ سے نام لیا جاتا ہے، اگرچہ ہے اسی کا حصہ، لیکن الگ سے وجہ اس کی خاص اہمیت ہے، فاتحۃ الکتاب کی خاص اہمیت ہے۔ اور بتحقیق ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 بریکٹس میں آیات لکھا ہوا ہے اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ یہ جو ہے دہرائی جانے والی، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ بھی ہے اور باقی قرآن بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو بھی بار بار پڑھنے کا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اصل تدبر کا ایک معنی بار بار پڑھنا ہے، پڑھو پھر پیچھے آؤ، پڑھو پھر پیچھے آؤ، بار بار پڑھنا، تبھی انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ تو ہر نماز میں 2 بار تکرار ہوتی ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب اور فاتحہ 7 آیات ہم نے آپ کو عطا کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لا تمدن عینیک، اب یہ آپ توجہ فرمائیں، اس میں چند چیزوں سے روکا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کی تاکید کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ یہ آیات جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو اس نقطے پر توجہ فرمائیے، خطاب رسول اللہ سے ہے، لیکن یہ کام جو بتایا جا رہا ہے یہ رسول اللہ کی اپنی زندگی گواہ ہے کہ یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک دنیا پرست آدمی ہو، اس کے سامنے مثلا سونا رکھا جائے یا مثال کے طور پر بڑی قیمتی گاڑی، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھنا چاہیے، حسرت سے اور حرص سے دیکھنا شروع کر دیتا، آنکھیں پوری کی پوری ادھر کر لیتے، توجہ کر لیتے۔ معلوم ہے کہ اگر ایک یعنی عام نبی نہیں، کوئی امام نہیں، بلکہ اگر ایک اچھا متقی انسان بھی ہو، پرہیزگار، وہ بھی یوں نہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اس کے اندر بھی ایک بے نیازی کی صفت پیدا ہوگی۔ کجا دنیا کی سب سے بلند اللہ کی پسندیدہ ترین ہستی رسول اللہ کے وہ یہ کرے، لیکن خطاب رسول اللہ سے ہوتا ہے، رسول اللہ سے خطاب ہے اور میسج یعنی عمومی ہے، اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو جو کام ہم نے ذمہ لگایا ہے وہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ خواہش آپ کے اندر موجود ہے۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 88 لا تمدن عینیک، تمدن کھینچنا ہے، لمبا کرنا، اور یہاں پہ لا تمدن عینیک، اے رسول اپنی آنکھوں کو نہ اٹھائیں، اس طرف نہ اٹھائیں، کس طرف؟ اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس چیز کی طرف جو ہم نے دنیا کی متاع ان کو دی ہے، دنیا کا مال دیا ہے ان کی مختلف گروہوں کو، ان کی ازواج سے یہاں مراد جماعتیں، ہم نے جو ان کی کفار کی جماعتوں کو مال دیا ہے، چونکہ مکہ میں کیا تھا؟ رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو معمولاً تھے وہ تو غریب لوگ تھے، جبکہ مخالف کون تھے؟ بڑے بڑے سردار، امراء، جائیدادوں والے۔ تو یہ پوری اس رسول اللہ اور ان کی جماعت سے کہا جا رہا ہے ان کی دنیا کی طرف نگاہیں نہ جائیں تمہاری،
چونکہ تم دیکھو گے تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ یہ تو اللہ نے ان کو اتنی عطا کی ہوئی ہے، جیسے وہ خود بھی کہتے تھے ہمیں نبی بننا چاہیے تھا، تمہیں کیسے نبی بنا دیا، تمہارے اوپر تو اللہ کی عطا ہی کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تمہارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ اے رسول آپ اس سامان زندگی کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم بھی نہ کریں کہ اتنی اللہ نے ان پر احسان کیے ہیں اور یہ کیسے بدبخت ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ آپ یہ غم ان کی بدماشیوں پر آپ غم نہ کھائیں، اور آپ کیا کریں، یہ دو کام تو آپ نے نہیں کرنے۔ کرنا کیا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اب ترجمہ جو سلیس ترجمہ ہے بامحاورہ وہ یہ ہے، اور آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، یعنی آپ مومنوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن جو الفاظ ہیں میں ان کا معنی آپ کو بتا دوں۔ وَاخْفِضْ کہتے ہیں جب کوئی پرندہ اپنے پروں کو یوں نیچے کرتا ہے اور ان پروں کے نیچے مثلاً اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو چھپا لیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر مثلاً کبھی نہ کبھی یہ سین کہ جب مثلاً مرغی نے بچے دیے ہو کہیں اور کوئی تھریٹ ہو تو وہ فوراً اپنے پر کھول لیتی ہے، لیکن ایک دفعہ پر لڑائی کے لیے کھولنے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ پر ہے اپنے بچوں کو، یعنی وہ سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ ادھر نیچے آ جاؤ، اور وہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں کھنچے آتے ہیں تاکہ محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ رسول اللہ سے یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے کہ مومن جب بھی کوئی اس کو پریشانی ہو، مشکل ہو، خطرہ ہو، وہ کہیں اور نہ جائے، آپ کے پاس آئے، آپ کے دامن محبت میں، آپ کے دامن رحمت میں، آپ کے دامن شفقت میں آ کر پناہ لے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح کہتے ہیں پروں کو، اپنے پروں کو نیچے کر لیجئے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 99، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ یقیناً میں تو صریحاً روشن اور واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ آج کے درس کو ہم آیت نمبر 99 پر یعنی 89 پر تمام کرتے ہیں۔ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل آیت نمبر 90 سے آگے اس درس کو ہم جاری رکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب مل کر